أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آؤ مل کے رخ مدینہ کی طرف کر کے رسول خدا کو پرسا دیجئے: یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تیرے دوش کا سوار آج کربلا کے میدان میں لکودک صحرا پتھروں کے ڈھیر میں تیروں کے نیچے. آؤ مل کے علی مولا کو پرسا پیش کیجئے: انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے مل کے پرسا پیش کیجئے فاطمۃ الزہراء شکستہ پہلو بی بی کو. زہراء
میری آقا زادی، آج تیرا حسین کربلا کی زمین میں لت پت پڑا ہے، بے گور و کفن پڑا ہے، دشمنوں نے اپنے لاشیں دفنا دیے ہیں، لیکن غریب کربلا اجرکم علی اللہ سکت نہیں ہے کہ کچھ مصائب پڑھ سکوں، رخ اپنا ذہن کربلا کی طرف لے جا، خود بخود تجھے رونا آ جائے گا، پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ ذرا منظر بنا، جب زمین و آسمان کے درمیان یہ آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، فاطمہ کا دل بند مارا گیا، فاطمہ کا لخت جگر پیاسا ذبح ہوا، عزاداران مظلوم کربلا، یہ آواز ہر کسی نے سنی ہوگی، لیکن میری آقا زادی زینب نے یہ آواز کچھ منفرد انداز میں سنی، اس لیے کہ 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، وہ جب کمینہ خنجر چلا رہا تھا، رو رو کے کہہ رہی تھی، او پسر سعد حیا کر، میرا ماں جایا حسین ہے۔ اجرکم علی اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، شام غریباں کے مصائب جگر پھاڑ دینے کے لیے، جگر پھاڑ دینے والے مصائب ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابھی یہ آواز الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، زمین آواز زمین کربلا پہ گونجی ہی تھی کہ 40 گھوڑا سوار ہاتھوں میں مشعلیں لیے ہوئے علی و بطول کے خیموں کی طرف بڑھے، مارو مارو، لوٹو لوٹو، تبرقات علی و بطول کے لوٹ لو، یہ صدائیں مقتل میں بلند ہونا شروع ہوئیں، کئی 100 گھوڑے سوار آئے، پڑھنے والے تو پڑھا کرتے ہیں، ایک خیمے کو آگ لگتی بیبیاں دوسرے خیمے میں آ جاتی، دوسرے خیمے کو آگ لگتی بیبیاں تیسرے خیمے میں آ جاتی، لیکن میں کہوں گا یہ اس وقت ممکن تھا جب آگ لگانے والا ایک ہوتا، وہ چاروں طرف سے آگ لگی، وہ کوئی بیوی ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی، کوئی کسی کی ابا کا سہارا لیتی۔ اجرکم علی اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، لگ گئی آگ خیموں کو، خولی ملعون کو جب گرفتار کر کے حضرت مختار کے سامنے لایا گیا تھا، مختار نے حسب عادت پوچھا تھا، ملعون بتا تو کربلا میں تھا، تو نے کون سا ظلم کیا؟ یہ ملعون کہتا ہے جب خیموں کو آگ لگ گئی تھی
میں ایک خیمے کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک بیمار بستر پہ سویا ہوا ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے بیمار سے بستر کھینچا، وہ بیمار منہ کے بل زمین پہ گرا، بیمار منہ کے بل زمین پہ گرا۔ کمینہ کہتا ہے میں نے پھر کونے میں نگاہ دوڑائی، ایک مستور کو دیکھا جو سر سے لے کے پاؤں تک عبا میں لپٹی ہوئی تھی، سیاہ چادر میں ملبوس تھی وہ خاتون۔ میں نے اپنے نجس قدم آیت تطہیر کی طرف بڑھانا شروع کیے، وہ میں نے ہاتھ بڑھایا، علی کی بیٹی کی چادر اتاری، اور میں نے چادر اتارنے پہ اکتفا نہ کیا، بی بی کے گوشوارے نظر آئے، اور میں نے گوشواروں کی طرف ہاتھ بڑھایا، دونوں گوشوارے کھینچے، تازہ خون رواں ہوا، تازہ خون رواں ہوا۔ ملعون بتا اور کچھ بی بی کہتی تھی یا نہیں کہتی تھی؟ کہا ہاں، بی بی نے ایک جملہ اس وقت کہا تھا، کیا کہا؟ لوٹتا بھی ہے روتا بھی ہے، ایک کام کر، یا لوٹ یا رو۔ خولی کہتا ہے میں لوٹتا اس لیے ہوں، وہ اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا، روتا اس لیے ہوں، تو محمد کی بیٹی ہے، تو علی کی بیٹی ہے، اور تجھے تو علی ماں کے جنازے میں ساتھ نہیں لے گئے تھے، تم ایسی پردہ دار بی بی ہے۔ عزاداروں کہا اور کچھ بتا، بی بی نے کہا ہو؟ کہا بی بی نے ایک بد دعا دی تھی مجھے کہ اللہ تجھے آخرت کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلائے۔ مختار نے حکم دیا آگ روشن کرو، خولی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، زندہ آگ میں جلا دو۔ میں نے کہوں گا مختار تو نے حق ادا کیا، لیکن لاکھ خولی جل جائیں، وہ میری آقا زادی کے بال کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اجرکم اللہ زاداران مظلوم کربلا۔ سید سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ، پھوپھی آ گئی سید سجاد کے پاس، سید سجاد نیم بے ہوشی کے حالت میں ہے، کہا بیٹا سجاد کیا کریں، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، کیا زندہ مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ کہا پھوپھی کیا مسئلہ ہے خیمے سے باہر نکلنے میں؟ کہا سجاد بیٹے ذرا آنکھیں تو کھول، پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے، او میں باہر کیسے نکلوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اجرکم اللہ زاداران مظلوم کربلا۔ علامہ نکن مرحوم خدا غریق رحمت یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، بی بی بانی شریعت کی نواسی تھی، کیوں مسئلہ پوچھا غریب کربلا کے بیمار بیٹے سے؟ شاید اس لیے مسئلہ پوچھا ہو امام ہے وقت کے کوئی گنجائش نکل آئے، مجھ زینب کو باہر نہ نکلنا پڑے، او میں زندہ مر جاؤں گی بھائی کے قاتل کے سامنے، ننگے سر نہ جاؤں گی۔ اجرکم اللہ زاداران مظلوم کربلا، جیسے بھی کر کے میری آقا زادی باہر آئی۔ اب جب باہر آئی نا، حمید ابن مسلم کا بیان ہے، میں دیکھ رہا تھا یہ بی بی کبھی آگ کی طرف خیموں کی طرف دوڑ کے جاتی ہے،
پھر آگ کی تپش مجبور کرتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، پھر دوڑ کے خیموں کی طرف جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ میں نے کربلا کا ہر منظر بڑی آسانی سے لکھ لیا۔ یہ تاریخ کربلا کا مورخ ہے حمید ابن مسلم۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ مقتل کا واقعہ لکھنے میں مجھے بڑی دیر لگی، میں بڑی دیر تک سوچتا رہا یہ بی بی کون ہے، اس کی کوئی قیمتی چیز خیمے کے اندر رہ گئی ہے۔ میں بی بی کے قریب آیا، میں نے کہا بی بی بتا تیری کوئی قیمتی چیز خیموں کے اندر رہ گئی ہے، آگ بڑی سخت ہے، تو جل کے مر جائے گی۔ بی بی نے کہا او پوچھنے والے نہ پوچھ، او میرا سجاد خیموں کے اندر ہے، او میرا بیمار خیموں کے اندر ہے، میرے بھائی کی نشانی اندر ہے۔ اجرکم اللہ۔ تھوڑی دیر گزر گئی، حمید ابن مسلم کہتا ہے بی بی باہر نہ آئی، میں سمجھا شاید بی بی جل کے اندر مر گئی ہیں، لیکن منظر کوئی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایک دفعہ بی بی باہر نکلی، وہ پشت جھکی ہوئی ہے، سید سجاد پشت پہ ہے، وہ شاہد مقتل کی طرف رخ کیا ہو میری آقا زادی نے کہا ہوگا غریب بھیا، پیاسے بھیا، تو نے اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، آ دیکھ میں بیمار اٹھا لائی۔ اجرکم اللہ زادران مظلوم کربلا۔ دو جملے ختم ہو گئی شام غریباں کی مجلس۔ جب الوداع کر رہے تھے نا میرے مولا حسین، اپنی بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ کو اپنے پاس بلایا۔ فاطمہ کبریٰ نے سر سے لے کے پاؤں تک برقع پہنا ہوا تھا، سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ بیٹی کو قریب بلایا، ایک پٹی منگوائی، سر پہ پٹی باندھ کے برقعے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا۔ فاطمہ کبریٰ نے پوچھا بابا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں سر سے لے کے پاؤں تک تو برقعے میں ہوں، میرے برقعے کو باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ غریب کربلا روئے، کہا میری بیٹی میرے جانے کے بعد یہ کمینے آئیں گے، اور جب تجھے دوڑنا پڑے گا شاید تیری چادر اتر جائے، اور میں پٹی باندھ رہا ہوں شاید تیرا پردہ بچ جائے۔ اجرکم اللہ زادران مظلوم کربلا۔ فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا بیان ہے، میں خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی، ایک کمینہ میری طرف بڑھنا شروع کیا، اس نے وہ گھوڑے پہ تھا میں پیدل تھی، میں نے دوڑنا شروع کیا، یہ کمینہ میرے پیچھے دوڑا، اس نے نیزے کی انی سے میری چادر اتاری، میں حسین کی بیٹی زمین پہ غش کھا کے گر گئی۔ عزادارو جب میں گری نہ زمین پہ غش کھا کے، ادھر زینب عالیہ نے یتیموں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، بیویوں کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا۔ فاطمہ کبریٰ نظر نہ آئی، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، دوڑتے دوڑتے ایک نچلی زمین نشیبی زمین پہ آئی میری آقا زادی، دیکھا فاطمہ کبریٰ بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ فاطمہ بیٹا اٹھو، فاطمہ میرے لخت جگر اٹھو، ہوش آیا، اٹھنے کا نام آیا، کہا پھوپھی کوئی چادر کا ٹکڑا مل سکتا ہے؟ او میرے سر
پہ چادر نہیں ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ سن سکو گے جواب میری آقا زادی نے کیا دیا؟ کہا فاطمہ ذرا آنکھیں کھول، امتوں کے مثلوں کے، آج زینب کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، پھوپھی بھی چادر لٹوا چکی ہے۔ اجرکم اللہ زادران مظلوم کربلا، آخری جملہ ختم کر دی مجلس۔ ازادارو جب سب یتیموں کو جمع کر لیا نا، دیکھا 4 سالہ سکینہ نہیں ہے، بابے کے سینے پہ سونے والی سکینہ موجود نہیں ہے۔ ڈھونڈنا شروع کیا، میری آقا زادی مقتل میں آ گئی۔ جب مقتل میں پہنچی، دیکھا سیدہ نے دیکھا سکینہ ایک لاش کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، بین کر رہی ہے، رو رہی ہے، بابا بابا کر رہی ہے۔ میری آقا زادی نے پوچھا سکینہ بیٹا تجھے کیسے پتا چلا تیرے بابا کی یہ لاش ہے؟ لاش کی پہچان سر سے ہوتی ہے، اس لاش کا سر تو موجود نہیں ہے، تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا سر ہے؟ ماتم کے لیے، رونے کے لیے جملہ کافی ہے۔ میری آقا زادی سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب میں مقتل میں آئی میں نے بابا کو بلایا، بابا بابا، کٹے لاشے سے مجھے آواز آئی میری بیٹی سکینہ میں یہاں ہوں۔ میں بابا کے ایک طرف آئی، کٹی ہوئی رگوں کے اوپر میں نے اپنا منہ رکھا، میں نے بوسے دینے شروع کیے، آواز آ رہی تھی سکینہ بیٹا میرے شیعوں کو جا کے پیغام دینا، او جب ٹھنڈے پانی پینا، مجھے غریب کی پیاس کو یاد کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔